من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. سورہ اعراف آیت نمبر 169. فخلف من بعدہم، پھر ان کے بعد کچھ نااہل لوگ کتاب کے وارث بنے. یاخذون عرض ھذا الادنی، کہ جو اس گھٹیا زندگی کا سامان لے لیتے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہہ دیتے کہ ہمیں معافی مل جائے گی. وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اگر ایسا ہی سامان اس کے پاس پھر آئے تو وہ اسے بھی لے لیں، یعنی یہ روٹین میں. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، فرمایا کیا ان سے کتاب میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا. اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، یہ کہ وہ اللہ کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے مگر علاوہ حق کے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ اس کتاب میں جو لکھا ہے، اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کو بھی وہ پڑھ چکے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. یہ آیت نمبر 169. اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی اس بعد والی نسل کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنی پہلے والی نسلوں کی جانشینی کا حق ادا نہیں کر سکی. تو ان کی نالائکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ رشوت لے کر اپنی آسمانی کتاب تورات کے اندر یا انجیل کے اندر تحریف کر دیتے تھے، اور جب انہیں کوئی بتلاتا یا احساس دلاتا کہ یہ تم تحریف والا عمل غلط کر رہے ہو رشوت لے کر، تو وہ بالکل کہہ دیتے کہ ہمیں معاف ہے، یعنی اس پر ہماری گرفت نہیں ہوگی، ہم بچ جائیں گے. اتنی سی باتوں پر پکڑ ہونے لگے تو کہنے لگے کوئی بھی نہ بچ سکے. بہرحال وہ اپنی اس عادت میں اتنے پکے ہو گئے تھے کہ بار بار اس جرم کا ارتکاب کرتے اور انہیں اس میں کسی قسم کا تردد نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس بات کو بھول گئے کہ اسی تورات میں ان سے یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ وہ اسی بات کی نسبت کریں گے جو برحق ہوگی، سچ ہوگی. لیکن وہ تورات کو پڑھتے بھی تھے، اس کی تعلیم سے بھی وابستہ تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ پر ناحق بات بھی کہتے تھے، اور کہتے آخرت کا گھر صرف گویا کہ ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احبا ہیں. اللہ معاف فرمائے. تو اللہ نے فرمایا آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کے لیے ہے یتقون، جو اللہ سے ڈرتے، متقین کے لیے. تم تو نہیں ڈرتے ہو احکام بدلنے میں. والذین یمسکون بالکتاب، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں کتاب کو. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم نہیں اجر ضائع کریں گے ان لوگوں کا جو اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ان پر سائبان کی طرح پہاڑ کو بلند کر دیا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان پر آ گرے گا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، فرمایا کہ ہم نے تمہیں لے لو، تمہیں اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے اس کو پوری مضبوطی سے لے لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کتاب میں جو ہے اسے یاد رکھو تب تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ سورہ بقرہ میں
تورات کے لینے سے جب انہوں نے انکار کیا تو طور پہاڑ ان کے سروں پہ معلق کیا گیا، پھر انہوں نے کام لیتے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان احکام الہی کو نہ مانے طوعاً خوشی سے، تو پھر حالات بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اسے ماننا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن پھر اس طرح کا اجر تو نہیں مل سکتا ہے جو خوشی سے انسان نیک اعمال کرتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، فرمایا کہ اور انہیں خود اپنی ذات کے خلاف گواہ بنایا، الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. یہ اس لیے تھا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے یہ اقرار لیا گیا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا اے اللہ ہمیں آپ اس کام کی وجہ سے ہلاک کریں گے جو گمراہوں نے کیا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کی ہم تفسیر کرتے ہیں آیات کی. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور آپ تلاوت کیجئے ان پر خبر اس شخص کی کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا، آیات سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان کی پیروی کر لی. یہ ایک شخص نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خاص شخص کا جو رویہ ہے، تو جو ایسا رویہ کرے ان کی اصلاح کا اس میں پروگرام. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس شیطان اس کے پیچھے لگا، اس کے شیطان. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس ہو گیا وہ گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اسے اپنی آیات کے ساتھ. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے تو زمین میں ہمیشہ رہنا چاہا، یعنی اپنی خواہش کے مطابق. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو پس اس کی مثال کتے جیسی ہوئی. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَث، اگر تم اس پر بوجھ لا دو تب بھی وہ ہانپتا ہے. او تترکو یلحث، اگر اسے چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پس آپ بیان کریں یہ واقعات تاکہ وہ غور و فکر کریں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یہ آیت نمبر 175 سے 177 تک. ان آیات کی تفسیر میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم اور ان کے ایک مبلغ بلعام بن باعور، اس کا واقعہ ہے کہ جسے اس کی قوم نے بنی اسرائیل اور ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے اکسایا. بلعام بن باعور یہ ایک مستجاب الدعوات آدمی تھے، ان کی دعائیں عموماً قبول ہوتی تھی. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے سے انکار کر دیا
کہ میں اللہ کے پیغمبر کے خلاف بد دعا جو ہے وہ کیسے کروں. لیکن بہرحال دشمن کا اصرار بھی جاری رہا، جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے. تو بلعام بن باور نے ان کو ٹالنے کے لیے استخارے کرنے کی مہلت مانگی. تو استخارے میں اسے سختی سے اس عمل سے روکا گیا کہ اللہ کے نبی موسیٰ کے خلاف بد دعا نہ کرو. خیر بہرحال ان لوگوں نے اسے ہدیے کے نام پر رشوت دی. پھر وہ اس کی بیوی لالچی تھی، تو وہ اس بیوی کے کہنے میں آ کر اس نے بہرحال وہ رقم لے لی. تو بد دعا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. تو نبیوں کے خلاف دیکھیں کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ غلط پروپیگنڈا کرتے. لیکن ہوا یہ کہ بد دعا کے کلمات وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کا نام جاری ہو جاتا تھا. تو بار بار کوشش کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہرحال وہ بد دعا نہیں کر سکے. پھر یہ ہوا کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی. جیسے کتا ہانپتا ہے تو اس کی دعا، وہ جو زبان ہوتی ہے وہ بہر ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے جو علم عطا فرمایا تھا، تو اس علم کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ بڑی سے بڑی سلطنت کو بطور رشوت بھی ٹھکرا دیتا، اور یہ اپنے علم پر عمل کرتا. لیکن بہرحال وہ اپنے ایمان سے ایسے نکل گیا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا، اور پلٹ کر واپس ظاہر نہیں آتا. اور بس وہ شیطان اس کے پیچھے لپک رہا تھا، اور اس کو اسی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر گویا کہ راغب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گیا. تو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا اس کی بدولت اسے بہت بلند درجات نصیب ہو سکتے تھے، لیکن وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلا اور شیطان کا اتباع کیا. تو وہ شاید یہ سمجھنے لگ گیا تھا کہ مجھے زمین میں ہمیشہ رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جیسے کتا لالچی ہوتا ہے، یہ بھی لالچی ہو گیا. جیسے کتا جو ہے مسافر کو بھونکتا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کو بھونکنے لگ گیا. تو فرمایا مقام عبرت ہے کہ اس اتنا علم اور فضیلت کے باوجود اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی. لہذا جو لوگ اپنا دین دنیا کی خاطر بیچ دیتے ہیں، غلط مسئلے بتاتے رہتے ہیں دنیا کی خاطر، اور دینی مسئلوں پر استقامت نہیں دکھلاتے ہیں، مشکلات کو برداشت نہیں کرتے، حالات کے جبر کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے ان آیات میں مقام عبرت ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال یہی ہے، کتے جیسی. جیسے وہ لالچی ہے، یہ بھی لالچی ہے. دین کے نام پر کتنی رسمیں، اور وہ جناب والا دینی علم کی نسبت رکھنے والے لوگ ان کے نہ صرف محافظ ہیں، ان کو فروغ بھی دے رہے ہیں اور اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں اور اپنے پیٹ بھی بھر رہے ہیں. آذن اللہ من. فرمایا کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 178 میں، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ. اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوتے. یہ ایک ضابطہ ہے اللہ کے ہاں کہ بات یہ ہے، ایک اصول ہے، ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دینی اور علمی گھرانے کا چشم و چراغ ہوتا ہے لیکن گمراہ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ حدیثوں کے منکر ہو گئے لیکن ان کے آباء و اجداد علماء تھے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہالت کے ماحول میں جنم لیتے ہیں
لیکن وہاں سے اللہ پاک دین کے علم کا نور جو ہے وہ اس کی روشنی جاری فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضابطہ ہے کہ جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے۔ جس کو ہدایت ملی وہ رہنمائی پر ہے، ہدایت پر ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ نقصان والا۔ آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسانوں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان دلوں سے غور و فکر نہیں کرتے، اپنے جو باطنی اعضاء ہیں ان کی اصلاح نہیں کرتے، ان کو پاک نہیں کرتے، ان کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتے، اللہ کی محبت کا محور اور مرکز نہیں بناتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی حق کو نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، مطلب بظاہر تو کان ہیں لیکن حق بات کو سن کر قبول نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، وہی لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تم انہی ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ ان اعمال کا بدلہ پائیں گے جو وہ کر رہے تھے۔ آگے ہے آیت نمبر 181، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں ایک جماعت ہے، یہدون بالحق، جو حق کی رہنمائی کرتی ہے، وبہ یعدلون، اور اسی حق کے مطابق انصاف بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر جاندار مخلوق خلقنا میں شامل ہے، لیکن مکلف جو ہے وہ تو بہرحال جن و انس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جاندار مکلف مخلوق میں ہم نے ایک معتدل جماعت جن و انس میں ہر زمانے میں پیدا کی ہے، جو حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، آنے والی مشکلات کو استقامت کے ساتھ جھیلتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، انہیں ہم آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے پکڑیں گے، لا یعلمون، انہیں پتہ نہیں چلے، وہ سمجھیں گے ہم عروج میں جا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ گویا کہ زوال کی طرف ان کا سفر جاری ہو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 183 میں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ تو پھر اللہ کی تدبیر سے وہ بچ نہیں سکیں۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا ہے، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے رفیق کو، ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر واضح طور پر اللہ سے ڈرانے والے ایمان نہ لانے والوں۔ اس آیت کا مختصر پس منظر یہ ہے 184 نمبر، کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھی یعنی نبی علیہ السلام کو جنون نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ جس شخص کے حواس اور عقل فرمایا کہ ٹھیک کام کر رہا ہو، جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں، اور لوگ جس سے اتنی محبت ان کے کردار کی وجہ سے رکھیں کہ ان سے اپنے فیصلے کرائیں، یہی مجنون کہنے والے، تو کیا وہ مجنون ہو سکتا ہے؟
ادھر سے فیصلے بھی کراتے ہیں، ادھر سے یہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمانوں میں اور زمین میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے اس میں غور نہیں کیا، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ ممکن ہے ان کی مدت قریب آ چکی ہو، پس اس کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ارض و سما اور جو بھی کائنات میں ہے سب کا خالق مالک اللہ ہے، اس میں غور و فکر کرو کہ کتنی بہترین مخلوقات اللہ نے پیدا، یہ اللہ کی ملکیت، تمہیں مرنا یاد نہیں؟ فرمایا تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا، اجل ہو۔ اب بھی اگر قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا مرنے کے بعد لاؤ گے یا عین نزا کے وقت لاؤ گے؟ نزا میں تو پھر توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کون سی ایسی بات ہے جس پر ایمان لاؤ؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، فرمایا یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، اسے اس کے وقت پر وہ خود ہی اللہ کھول دے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں وہ بڑی بھاری بات ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر اچانک ہی آ پڑے گی، نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے اسی طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے اس کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے کہ کب آئے گی قیامت۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سوال نہ کرو قیامت کب آئے گی، وہ تو یقینی ہے اس کا وقوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ نہیں علم کہ آئے گی کب آئے گی، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس کا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے متعلق تیاری کرو، وہ تو یقینی ہے اس کا آنا، تمہاری کتنی تیاری ہے اس کے لیے۔ فرمایا وَقُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے میں تو اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر ہوتا میں غیب کو جاننے والا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت زیادہ خیر حاصل کر لیتا، میں تو عالم الغیب نہیں ہوں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ مجھے کلی طور پر اگر علم غیب حاصل ہوتا تو میں ہر خیر کو حاصل کر لیتا، کبھی کسی تکلیف بیماری پریشانی میں مبتلا نہ ہوتا، اس کا پہلے سے کیا کر لیتا، انتظام کر لیتا، اور لوگوں کو مستقبل کے حوالے سے آگاہ کر دیتا، اچھے برے انجام کی اطلاع دے دیتا۔ تو یہ نہیں، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ میری صفت نہیں، یہ اللہ پاک کی صفت۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ چھوتی، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو صرف آگاہ کرنے اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس غیب کی خبریں جو اللہ مجھے عطا کرتے ہیں میں بتاتا ہوں، وہ غیب کی خبریں غیب نہیں، فرق ہے یہ۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا،
ایک جان آدم سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ ہلکی بوجھل ہو گئی، اور پھر بھی وہ اس کے ساتھ چلتی رہی۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پھر جب اس کا بوجھ بڑھ گیا تو ان دونوں نے اللہ کو، اپنے رب کو پکارا، لئن آتیتنا صالحا، کہ اے اللہ اگر تو ہمیں صالح یا تندرست اولاد دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، پھر جب اللہ نے انہیں تندرست اولاد دے دی تو وہ اللہ کی دی ہوئی چیز اس میں شریک ٹھہرانے لگے۔ اولاد اللہ نے دی، نذرانے کسی اور کے پاس، دھمالیں خوشیاں کسی اور کے پاس۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ ان تمام چیزوں سے بلند و برتر ہے جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں 99 اور 90 میں پوری انسانی برادری کا ایک رویہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے خاص تمہید باندھی کہ اللہ نے انسانوں کو ایک جی جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے ان کا جوڑا بنایا ہے، پھر اس سے اس کی نسل چلائی۔ پیدا کرنے اور نسل چلانے والا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب کوئی عورت ماں بننے کے مرحلے میں داخل ہوتی تو وہ عورت اور اس کا شوہر دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے نیک اور صحیح سالم اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ جب وہ ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کر دیتا ہے تو وہ اپنے وعدے سے گویا مکر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، کوئی اپنی اولاد کے نام ہی ایسے رکھ دیتے ہیں جو بے دینی والے نام ہوتے ہیں، مشرکانہ نام ہوتے ہیں، اور کوئی اپنی اولاد کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی وجہ سے ہوئی یا اس کا تصرف ہے تب ہوئی، پتہ نہیں کس قسم کا تصرف، اور کوئی غیر اللہ کے نام کی نیازیں اور چڑھاوے دینے شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان تمام چیزوں سے، شرک وغیرہ سے بالا و برتر ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ الفاظ عام ہیں، تو یہ اکثر عموماً انسانوں کا ایسا رویہ دیکھنے میں آتا ہے، اور ہر چیز میں ایسا ہے، صرف اولاد میں نہیں، کہ جب سب کچھ مل جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب نہیں ہوتا تو پھر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے چیختے چلاتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، فرمایا کیا یہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہے۔ بتوں کو یا اس کے علاوہ جس کو بھی یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو خود مخلوق ہے، انہوں نے کیا خالق بننا ہے۔ لا یستطیعون لہم نصرا، اور وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی۔ باقی جو ہم ایک دوسرے کی تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ مجازی طور پر ہمیں بظاہر نظر آتا ہے ہم ایک دوسرے کا تعاون کر رہے، لیکن اس کے اسباب، اس کی صلاحیت وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا، در حقیقت وہ بھی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ یہ میں سورہ فاتح میں عرض کر چکا ہوں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، فرمایا اگر تم انہیں ہدایت کی دعوت دو، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم، فرمایا تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش۔ تو انہیں تو کچھ بھی اس سلسلے میں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے یا نہیں پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تمہاری پکار سے اور تمہاری خاموشی سے انہیں کوئی وہی، کیونکہ بے جان پتھر لکڑیوں کو تم اپنا معبود مان کر اپنے اوپر ظلم کر رہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اپنا نقصان کر رہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، فرمایا اللہ بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ بھی بندے ہیں تمہارے جیسے۔
فرمایا فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم پکارو انہیں تو چاہیے کہ وہ پکار کو قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم جن کو مانتے ہو تو پھر وہ تمہاری دعائیں قبول کریں نہیں، کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عاجز اور ایک قادر یہ برابر ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور مشکل کو حل کرتے ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، فرمایا کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان بتوں کی آنکھیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، فرمایا کیا ان کے لیے کان ہے جس سے وہ سنتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، آپ فرما دیجئے تم اپنے شرکاء کو بلاؤ، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرونی، مجھے مہلت نہ دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ ہی نہیں۔ تو یہ تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے، تمہاری کشتی کیسے پار لگا سکتے؟ تو توحید کی دعوت نبی علیہ السلام ڈنکے کی چوٹ پر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ ان سب کو، بتوں کو میرے خلاف لا کھڑا کرو تو لاؤ، زور آزمائی کرو، طاقت کا استعمال کرو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ لیکن تم جن کو پوچھتے ہو وہ لاچار و مجبور و محض ہیں، اور میں اللہ کا داعی ہوں، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا ہوں، میرا سہارا اور میری مدد کی بنیاد اللہ تعالی ہے۔ تو فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک بندوں کا ہی ولی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیک بندوں سے ہی دوستی کرتا ہے۔ تو جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے، اللہ کا راستہ توحید کا ہے، وہ اپنائے۔ فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد کی ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور خود بھی وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں ہدایت دو، پکارو تم ان کو ہدایت کی جانب، لا يَسْمَعُوا، تو وہ کبھی نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف نظریں لگائے ہوئے، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ درگزر کی عادت اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کا کوئی حملہ آپ کو برانگیختہ کرے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ کفار، مشرکین دعوت توحید میں رخ نہ ڈالنے کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو آپ ہر وقت یہ کہیں کہ یہ تو شیاطین ہیں، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ انہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان جو حالات سے الجھنے کی ضرورت نہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ کوشش کریں، درگزر کریں، معاف کریں۔ یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، خود معاف کرنے والے۔ لوگوں کو بھلائی اور نیکی کے کاموں کی تلقین کریں، تو یہ فریضہ بھی، اور جو حالات سے نہ الجھیں۔ اور فرمایا کہ جب بھی کوئی شیطان حملہ کرنا چاہے تو فوراً اپنے آپ کو یہ کہہ دیں کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ۔ تو اللہ کی پناہ کو تو کوئی زہر ہے کہ نہیں توڑ سکتے۔
ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر شیطان کا گزر ان پر ہو جائے، تذکروا تو فوراً وہ چونک جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور اسی وقت وہ سمجھنے والے ہو جاتے ہیں، دیکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 201 میں اہل تقوی کا تذکرہ ہے، جو بشری اور نفسیاتی تقاضوں سے مغلوب تو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال بعض اوقات کبھی کبھی شیطان کا دور چل جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو انہیں فوراً جو ہے احساس ہو جاتا ہے، تو اس کے تدارک کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، کم از کم وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک ہے گناہ کو بطور زندگی کے شعبے کے اختیار کر لینا، ایک ہے کبھی کبھی گناہ ہو جانا، یہ بشری کمزوری سے ہو جاتا ہے، خواہش نفس سے بھی ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے سے بھی، تو یہ ایمان کے یا اعمال صالحہ کے منافی نہیں، یہ رجوع اللہ پھر ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، ہمارے ہاں یہی ہے کہ جو روز گناہ کرتا ہے اس کو تو معاف نہیں کیا جاتا، اس کو تو کوئی بات نہیں، کہتے کوئی یہ تو ہے ہی ایسا۔ جو زندگی میں کبھی ایک دو دفعہ بے اعتدالی کر لے، کہتے دیکھو جی اس نے کیا کر لی، اس سے تو یہ توقع نہیں تھی۔ بھائی معصوم تو اللہ کے نبی ہوتے، اس سے یہی توقع تھی کبھی نہ کبھی اس سے ہوگا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور شیطان کے بھائی بند، یمدونہم، شیطان ان کو گمراہی میں کھینچتا ہے، ثم لا یقصرون، اور وہ شیاطین ان کو کوتاہی نہیں کرتے کھینچنے میں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہ آئیں، قالوا تو کہتے ہیں کہ لولا اجتبیتہا، کیوں نہیں آپ نے کوئی نشانی منتخب کر لی، چلو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ خود ہی کوئی لے آتے گھڑ کے۔ قل ان، یہ ہم ذوق ہے لوگوں کا، یہ ذوق ہے لوگوں کا کہ چلو اس پیر سے بیعت ہوں گے جس کی کرامتیں زیادہ ہوں گی، چلو اس کی نہ ہوں، اس کی مریدیں گھڑ گھڑ کے سنائیں کہ ہمارے پیر کی یہ کرامت ہے، تو پھر بھی اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ اذا لم تأتهم بآیۃ، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہ جائیں، تو کہتے ہیں کہ جو اہل حق ہیں، جو اصل زہد و تقوی کے حاملین ہیں، وہ تو سر آنکھوں پر، سبحان اللہ، ان کی بدولت تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح کا وافر جو ہے انتظام فرمایا ہے، وہ تو اہل اللہ ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہ جائیں، تو قالوا لولا اجتبیتہا، تو کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کر لی۔ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، آپ فرما دیجئے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں میں جو میرے رب کی جانب سے مجھ پر وحی کی گئی۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں، وہدن، اور ہدایت کی باتیں ہیں، ورحمت، اور رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان والے۔ قرآن سبھی کے لیے رحمت اور ہدایت، لیکن فائدہ بہرحال ایمان والوں کو ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت اور ہدایت اور بصیرت۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اللہ تو شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے فرمایا قرآن پاک سے وابستگی اور اس کے مضامین کی یاد دہانی اور اس پر عمل یہ ضروری، ورنہ ممکن نہیں ہے انسان دین سمجھتا رہے گا کسی چیز کو، انسان دین سمجھتا رہے گا کسی چیز کو قرآن کے بغیر، اس کے سمجھے بغیر، اس کے سنے بغیر، اس کو دل میں جگہ دیے بغیر، وہ دین نہیں ہوگا۔ بھئی اللہ کا دین تو اللہ کے کلام سے ہی معلوم ہوگا، اللہ کی رہنما کتاب سے ہی معلوم ہوگا، اس لیے فرمایا قرآن یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، تم ایک دوسرے کی باتوں پہ یقین نہ کرو،
من गढ़ंत किस्से कहानियों को दीन न बनाओ। फरमाया कुरान सरापा हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए, इसकी इत्तिबा करो। शैतान के हमलों से बचना है तो कुरान की इत्तिबा करो। वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर खूब अच्छी तरह से सुनो। व अनसितू, और खामोश भी रहो, तो ताकि तुम पर रहम किया जावे। तो इस आयत मुबारक में ताकि तुम रहम किए जाओ, तिलावत कुरान करीम के दो अदब बयान किए गए हैं। एक है इसको खूब अदब के साथ सुनना, और जब तिलावत हो तो खामोश रहना, कामिल तवज्जो और यकसुई के साथ सुनना। और अनसितु, इन सात का माना खामोशी इख्तियार करना। ये दो अलग अलग हुक्म। बाज़ औक़ात इंसान सुन रहा होता लेकिन खामोश नहीं होता, उसको को ना बोलो, कहते हैं सुन रहा हूँ। भाई ना बोलो, बात हो रही है तो कहते हैं अच्छा जी हाँ वो भी सुन रहा हूँ, बोले भी जा रहे, कहते हैं वो सुन भी रहा होता, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कानों का अलग काम है, जुबान का अलग काम है। तो बाज़ औक़ात इंसान सुन रहा होता है लेकिन खामोश भी नहीं होता, और बाज़ औक़ात खामोश होता है लेकिन सुन नहीं रहा होता। इसलिए दोनों हुक्म दिए, दोनों पर अमल के नतीजे में अल्लाह की रहमत और मेहरबानी का वाक़। तो खा नमाज हो या नमाज के अलावा जब कुरान पढ़ा जाए तो ये जो हुक्म है उसकी इत्तिबा करें। दो हुक्म है, दो हुक्म है कि खामोश सुनना भी है, खामोश भी रहना है। तो फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत और मेहरबानी से नवाजते हैं, ये अल्लाह पाक का ऐलान है। आगे अल्लाह ने फरमाया वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफतन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिल गुदुव्वि वल आसाल, और अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी के साथ, खौफ की हालत में, ऊंची आवाज़ से या आहिस्ता आवाज़ से या ऊंची से ज़रा कम आवाज़ में सुबह शाम याद किया करो। वला तकुम मिनल गाफिलीन, और बेखबर लोगों में से ना हो। अल्लाह अकबर। इस आयत मुबारक में ज़िक्र इलाही के आदाब बयान किए गए हैं। अल्लाह अकबर। तो ज़िक्र जो है फरमाया कि दिल में भी हो, यानी दिल को भी अल्लाह के साथ इंसान क्या करे जी, वो उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ बनाए। और ज़ुबान से भी हो, चाहे वो बुलंद आवाज़ से हो या ज़रा कम आवाज़ से, और इसी तरीके से सुबह शाम भी हो। कोई लम्हा मुसलमान की ज़िंदगी में अल्लाह के ताल्लुक से गफलत में ना आए, ये इस आयत मुबारका का माना है। तो बहरहाल जो सुबह शाम के अज़कार हैं वो भी मुराद हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि फलां शख्स का तो सुबह शाम ही यही वतीरा और तरीका और काम है, तो क्या माना होता है? 24 घंटे मुराद होते, 24 घंटे। या जैसे कहते हैं कि फलां बंदे का तो ये ऐलान है फलां काम के लिए, तो ऐसे ही मुसलमान का ये ऐलान है कि मेरा ताल्लुक अल्लाह के साथ है। ये माना है कि लोगों को हर तरह से पता हो और उसके दिल में भी अल्लाह हो, तो ज़ाहिर है कि जब अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ताल्लुक उसके दिल में होगा तो अल्लाह तो मुहाफिज भी है, निगहबान भी है, रकीब भी है, फरमाया कि वकील भी है। तो वहाँ शैतान कैसे डाका जनी करेगा? तो इस तरह से अपने आप को अल्लाह के सपुर्द करे, ये मतलब है इसका। यकसुई इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका, अल्लाह अकबर, ला यस्त, ये आयत सजदा फरमा लेंगे बाद में अपने वक्त पर नमाज के साथ या जब सहूलत हो। इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग आपके रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते, फरिश्ते जी। वयुसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून, और उसकी तस्बीह बयान करते हैं और उसके सामने सजदा रेज होते हैं। तो बहरहाल ये सूरत जो है इख्तिताम पजीर हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफाल ये मदनी सूरत है, तरतीब में ये 8वें नंबर की सूरत है।
نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یعنی نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 88 نمبر کی صورت، اس میں 75 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہے۔ انفال یہ جمع ہے نفل کی، نفل کا لفظی معنی ہوتا ہے اضافی چیز، یہاں پر اس کا اطلاق مال غنیمت پر ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دو چیزیں دیتے ہیں جنگ میں اگر فتح مل جائے، ایک فتح ہوتی ہے، ایک غنیمت ہوتی ہے۔ اصل جنگ میں تو دشمن کو زیر کرنا ہوتا ہے، کافروں سے لڑائی میں فتح حاصل کرنا ہوتی ہے، وہ تو اصل ہے۔ جو ان کا مال ملتا ہے یہ اضافی چیز ہے، اس لیے اس کو نفل کہتے ہیں، مال غنیمت۔ تو اس صورت کی اکثر آیات کا تعلق تو غزوہ بدر کے ساتھ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل پر عظیم الشان فتح نصیب فرمائی کہ مشرکوں کے 70 اول درجے کے سردار مارے گئے اور دوسرے درجے کے 70 سردار قید کیے۔ تو بہرحال موقع بموقع آپ انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی وضاحت تفسیر ملاحظہ فرماتے رہیں گے۔ یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں آپ سے وہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو فرمایا تم تقوی اختیار کرو اور صلح کروایا کرو آپس میں اپنے درمیان۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر ہو تم ایمان والے۔ یہ آیت نمبر 1 ہے۔ اس میں بدر کی فتح کے بعد کی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے کہ جب مال غنیمت حاصل ہوا تو صحابہ کرام میں سے نوجوانوں نے کہا کہ یہ ہماری بے جگری اور گرم جوشی سے لڑنے کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی ہے، تو یہ مال غنیمت ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ اور جو بزرگ تھے سان رسیدہ تھے انہوں نے کہا کہ ہماری کامیاب گویا کہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں جو ہم نے تمہیں دی، جس پر تم نے عمل کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ مال غنیمت ہمارا ہے۔ ایک طرح کی گویا کہ شکنجی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندو قل الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت نہ نوجوانوں کا ہے نہ بزرگوں کا جنہوں نے پالیسی دی جنگ، فرمایا یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کیونکہ پالیسی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فتح دی اللہ نے، تم تو سبب کے درجے میں دونوں استعمال ہوئے، لہٰذا اللہ سے ڈرو۔ بہرحال نزول قرآن کا زمانہ، صحابہ کرام کا تربیتی گویا کہ دور تھا، اور یہ جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا تھا یہ ان کی تعلیم و تربیت کے نصاب تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح پھر ان کی تربیت ہوتی رہی اور وہ سنورتے رہے تاکہ اللہ کو پسند ہو گئے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِکُم، صلح کرا دو آپس میں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب جو اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے وہی مانو، بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ اکبر، یہ تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر انسان آزاد ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بیزار ہو جائے، تو پھر ایمان کی حفاظت کی کوئی ضمانت یا گارنٹی نہیں۔ نمبر 2، آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل تو لرزنے لگتے ہیں، اتنا اللہ سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے،
زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن، لہم درجات عند ربہم، ان کے بڑے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور فرمایا کہ وہ مغفرتون، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بخشش بھی ہے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، ورزق کریم، اور عمدہ اور باعزت روزی بھی ہے۔ تو ان آیات میں صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئی، فرمایا کہ تم لوگ مال غنیمت کی جانب توجہ کرنے کی بجائے یہ مبارک صفات جو تمہاری ہیں ان پر استقامت کے ساتھ کار بند رہو۔ دیکھو تمہارے دل اللہ کی عظمت، ہیبت، جلال سے بھرپور ہے، اور قرآن کی تلاوت سن کر، اللہ کے احکام سن کر تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان تمہارا تازہ ہو، تم تو ایسے لوگ، اور تمہارا اپنی رب کی بخشش پر کامل اعتماد ہے، بھروسہ ہے رب کی ذات پر، اور یہ کہ نماز قائم کرنے کا تم اہتمام کرتے ہو، اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے ہو، تم تو خرچ کرنے والے ہو، تو پھر تم غنیمت کے حصول میں بحث اور تکرار میں کیوں حصہ لیتے؟ تم تو کامل مومن ہو، تمہارے لیے تو بلند درجات ہے، مغفرت ہے، رزق کریم ہے، جنت کا روزی ہے، تم کیا کرو گے بدر کی غنیمت؟ الذین یقیمون الصلاۃ، ہوگی کما اخرجا، نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا ہے حق کے مطابق، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنین کا، بے شک مومنین کی ایک جماعت، لَكَارِهُونَ، البتہ آپ کے اس گھر سے نکلنے کو پسند نہیں کر رہی تھی۔ تو اب آنے والی اس آیت میں بھی غزوہ بدر کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں نکلے، بلکہ اللہ کی مرضی سے آئے ہیں آپ مدینہ سے بدر، اللہ کی مرضی سے، تو یہ نکلنا بالکل برحق تھا، اگرچہ بعض لوگوں کو اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں، یہ معنی ہے لکارہون کا، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، فرمایا وہ آپ سے حق ظاہر ہونے کے بعد حق کے معاملے میں تکرار کر رہے تھے، گویا انہیں ان کی نظروں کے سامنے موت کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں غزوہ بدر کے لیے نکلنے والے حضرات میں سے ایک جماعت کی اندرونی کیفیت بیان کی گئی کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کو گویا کہ موت کے منہ میں لے جا رہا ہو۔ تو یہ اصل میں اس وقت کیفیت ہوتی ہے جب جنگی ساز و سامان بالکل نہ ہو، تو ایسی کیفیت تھی صحابہ کرام کی، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی اسلام ترک کرنے کا سوچ رہے تھے، مطلب یہ تھا کہ تہی دست تھے، خالی ہاتھ تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ کوئی صحابہ کی شان کے منافی نہیں ہے بات، بھائی جنگی نقطہ نظر سے تو بظاہر موت کے منہ میں جانے والی بات تھی، یہ تو ان کی خوبی ہے کہ اس کے باوجود ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ چلے گئے، پھر بھی وہ کود گئے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین تم سے دو میں ایک گروہ کا وعدہ کر دیا تھا کہ وہ تمہیں ملے گا، انہا لکم، یعنی وہ دو میں سے ایک گروہ تمہارے لیے ہے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہاری خواہش یہ تھی، تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ گروہ ملے جس میں کانٹا نہ چبھے، تکلیف نہ ہو،
وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ حق کو واضح کر دے. اللہ اکبر. اور اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ حق کو اللہ واضح کر دے بکلماتی، اپنے کلمہ کن کے ساتھ، کیونکہ تمہارے پاس تو اسباب و وسائل نہیں ہے جنگ کے، تو کلمہ کن سے ہی فتح ہونی ہے تمہاری. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ کافروں کی جڑ کاٹ دیں. کیوں؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ مجرمین کو بات ناپسند ہو، اگرچہ یہ بات مجرمین کو ناپسند ہو. اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور کہا بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں لگاتار آنے والے 1000 فرشتوں کے ساتھ. تو بہرحال ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 قافلوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو ان میں سے ایک قافلہ تو قریش کا تجارتی قافلہ تھا. اس قافلے میں اس زمانے میں بڑی مالیت کی سرمایہ کاری کی گئی تھی کہ اس میں 50,000 دینار کی سرمایہ کاری تھی. اس میں 1000 اونٹ تھے. بہرحال ابو سفیان اس قافلے کا قائد تھا، تو اس کے ساتھ کوئی تقریباً 39 کے قریب افراد تھے. تو یہ تجارتی قافلہ جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری میں شام کی جانب روانہ ہوا مکہ سے. تو یہ لوگ مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے آسانی سے ملک شام پہنچ گئے، اور ماہ رمضان میں یہ تجارتی قافلہ شام سے واپس روانہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جاسوسوں نے اطلاع بھیجی کہ فلاں دن قریشیوں کا وہ تجارتی قافلہ بدر پہنچ جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ 240 سے کچھ اوپر انصاری صحابہ اور 60 مہاجر کو لے کر روانہ ہو گئے. تو ابو سفیان کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے قاصد کے ذریعے قریش مکہ کو اطلاع بھجوا دی کہ اس طرح میرا قافلہ گھیرے میں آنے والا ہے. تو وہاں سے تقریباً 1000 افراد پر مشتمل ایک لشکر کھڑا ہوا، جس کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ. تو یہ دوسرا گروہ ہے، یعنی لڑاکا، کہ جس کا ذکر اس آیت میں ہے. بہرحال یہ مقام روحا میں پہنچ کر نبی علیہ السلام کو قریش کے لشکر کی اطلاع ملی کہ اتنا بڑا لشکر ان کا بہرحال آ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا، یا تو تجارتی قافلہ وہ ہمیں ملے گا یا قریش کا لشکر پر فتح ہوگی. تو پہلی صورت میں ظاہر تجارتی قافلے میں زیادہ رغبت تھی صحابہ کرام کی کہ اس میں کوئی تکلیف نہیں تھی اور مال غنیمت کا حصول تھا یقینی، اور زیادہ بھی تھا. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی جماعت بے سر و سمانے کی حالت میں دین حق کے غلبے کا ذریعہ بنے اور اس کی دھاک بیٹھے. خیر ایسا ہی ہوا جیسے اللہ کی منشا تھی. ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا، قریش کے لشکر سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اور اس طرح مسلمانوں اور اسلام کی فتوحات کی بنیاد اللہ نے رکھ دی. تو پھر اللہ کا یہ اعلان بھی ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اب تم ہی بلند و بالا رہو گے ہر میدان میں، ہر میدان میں، صرف جنگ نہیں، ہر میدان میں اگر تم کیا رہے، مومن رہے. تو پھر صحابہ جب آ گئے
تو انہوں نے دیکھا کہ ماحول تو موازنے کا نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور مدد فرمائی. بعد میں یہ فرشتوں کی مقدار 3000 اور اس سے بھی بڑھ کر 5000 تک ہو گئی، جس کی قیادت جبرائیل امین کر رہے تھے. تو اس سے مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور کافروں کے دلوں پر روب پڑا مسلمانوں کا، جس سے ان کے حوصلے پست ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حق اور باطل میں فتح بدر کے ذریعے فرق کر دیا. وما جعلہ اللہ الا بشرا. بہرحال اب آیات کو سماعت فرماتے جائیں. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے تو یہ صرف خوشخبری دینے کے لیے کیا، نہیں بنایا اللہ نے اس کو مگر خوشخبری دینے کے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں تھی مدد مگر اللہ کی طرف سے، اور نہیں آتی مدد مگر اللہ کی طرف سے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ اکبر. اذ یغشیکم النعاس، اللہ اکبر. تو اللہ کے ہاں فتح و نصرت کا معیار قلت و کثرت پر نہیں، یہ اللہ کی مدد پر ہے. اذ یغشیکم النعاس، فرمایا جب اللہ نے تم پر اپنی طرف سے امن کے لیے اونگ ڈال دی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کر دیا تم پر آسمان سے پانی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہیں ثابت قدمی عطا کر دے. اس آیہ مبارکہ میں غزوہ بدر کی شروع کی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے. اصل میں قریشی لشکر جب آیا بدر میں تو پانی پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اچھی جگہیں ان کے حصے میں آ گئی. مسلمانوں کو ایک تو نچلا حصہ ملا اور وہاں ریت بہت زیادہ تھی، تو ظاہر ریت پر تو انسان کے پاؤں دھنس جاتے ہیں، چل نہیں سکتے، یہ مشکل تھی. تو پانی کی قلت بھی تھی، ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے شیطان گویا یہ وساوس ڈال رہا تھا کہ دیکھو یہ کس طرح سے آپ لڑیں گے، آپ تو مشکل میں ابھی سے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے انتظام اس طرح فرمایا کہ موسلادھار بارش آ گئی، جس سے ریت جم گئی، گرد و غبار بیٹھ گیا، پانی کی قلت وہ زہر ختم ہو گئی. اب وہ کافروں کے پاس پکی زمین تھی تو ان کے لیے بارش تو عذاب بن گئی، کیونکہ وہ کیچڑ ہو گئی. یہ ریت جو ہے نا یہ تو پکی ہو گئی، تو وہ ظاہر ہے کہ اس پہ پاؤں نہیں جمتے تھے ان کے. اور اس کے بعد مسلمانوں پر ایک خاص قسم کی اونگ ڈال دی گئی، یعنی یہ کیفیت جب ختم ہوئی تو ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہ تیار کر چکے تھے. دل ان کے پرسکون تھے، قدم جم چکے تھے، تو اس طرح سے خوش ہو گئے اور پانی سے جو بھی ضرورتیں ان کی وابستہ تھیں وہ بھی مکمل کر لی، تو فریش ہو گئے، تھکاوٹ بھی دور ہو گئی اون سے. اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، اللہ اکبر. اِذْ یُوحِی رَبُّکَ اَنِّی مَعَکُمْ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو یہ حکم بھیج رہا تھا، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، اللہ اکبر، کہ تم اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط رکھو. سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ، کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم ان کی گردنوں پر مارو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ہر پورے کے اوپر مارو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ،
جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، فرمایا یہ تمہاری سزا ہے پس چکھو تم اس سزا کا مزہ۔ وان للکافرین عذاب النار، اور یاد رکھو کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، فرمایا اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو تو تم ان سے پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو شخص اس دن ان کے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، مگر جنگ کے لیے کوئی ہیلا کر رہا ہو، پسپائی جو ہے پالیسی بدلنے کے لیے ہو تو الگ بات، او متحیزا الی فئۃ، یا فوج کی پناہ میں آنا چاہتا ہو اور کمک لینے کے لیے، فقد باء بغضب من اللہ، تو یہ ہے بلا وجہ اگر کوئی جنگ سے بھاگے گا تو کبیرہ گناہ ہے اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اگر اس لیے واپس آتا ہے کہ کوئی اپنی حکمت عملی نئی وضع کر لو تو پھر کوئی بات نہیں، اس طرح سے جنگ سے پسپائی یا فرار من الزحف کا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، بدترین ٹھکانہ ہے اگر جنگ سے بلا وجہ بھاگے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، بس ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور آپ نے ان پر مٹی نہیں پھینکی جب پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی، یعنی اللہ کے حکم سے آپ نے پھینکی۔ ولیبلی، یا اللہ نے اس میں تاثیر پیدا کر دیا آپ کے پھینکنے کی وجہ سے کافروں کو نقصان دینے کی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ مومنین کو اپنی طرف سے بہترین انعام عطا فرمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا، اور یاد رکھو اللہ کافروں کی تدبیر کمزور کرنے والا ہے۔ وَإِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم دوبارہ یوں ہی کرو گے لوٹے گے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور فرمایا کہ اگر تمہارا ولن تغنیہ ہرگز تمہیں نہیں نفع دے گا، فرمایا فئتکم، تمہارا گروہ یا تمہاری جماعت تمہیں نفع نہیں دے گی کچھ بھی، ولو کثرت، اگرچہ وہ زیادہ کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، فرمایا اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ولا تولوا عنہ، اور اس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ نہ پھیرو۔ وانتم تسمعون، حالانکہ تم اللہ کے احکام کو بخوبی سن رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم سن لینے کے بعد پھر کوئی روگردانی کی گنجائش باقی نہیں ہے، یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بدترین چوپائے اور بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ یہ آیت نمبر 22 میں، اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین قرار دیا گیا ہے جو حق بات کے سننے سے گویا کہ بہرے ہیں، جو حق بات کے کہنے سے گونگے ہیں۔ تو گویا کہ نہ تو حق بات کہہ سکتے ہیں، نہ حق بات سننے کا حوصلہ رکھتے۔
اور نہ ہی حق بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے دل اور ایسے بولنے کی قوت یا سننے کی قوت کا کیا فائدہ جس میں حق کے لیے ایک حوصلہ ہی نہ ہو۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں تھوڑی سی بھی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ انہیں سنا دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو یہ منہ پھیر کر اعراض کر لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، فرمائے اے اہل ایمان، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں کسی ایسے کام کی طرف دعوت دیں، اللہ اکبر، تمہیں پکاریں، لما یحییکم، اس کام کے لیے کہ جس میں تمہارے لیے گویا کہ حیات ہو، زندگی ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، تو قبول کر لو اس کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ انسانوں اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب اللہ کے حضور حاضر کیے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ طلب حق اور قبول حق کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں، فرمایا کہ حق بات کو سن کر قبول نہ کرنا اور اس سے منہ موڑ لینا، تو یہ انسان گویا اپنی وہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو ضائع کر دیتا۔ لہذا اس کا حل یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے حقیقی زندگی ہے، یعنی آخرت کی زندگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں کبھی ایسا حکم تو نہیں دیا جائے گا کہ جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم میں کیا ہوتی ہے؟ راحت ہی ہوتی ہے۔ تو اس کو قبول کرو اور عمل میں سبقت کرو، تاخیر نہ کرو، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے مکمل اختیار اور تصرف میں، وہ اس میں جو تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسلام پر عمل کرنے میں سستی اور تاخیر کی وجہ سے تمہارا دل ہی پھیر دے اللہ پاک، پھر تمہارا دل ہی نہ کرے ادھر کام کرنے کو۔ تو اس لیے جو کام ہے اس کو فوراً کر لو، نیکی کا، بھلائی کا، اس کو فوراً کر لو، اس میں ذرا بھی تاخیر نہ کرو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظلم کرنے والوں پر آئے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب نہایت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ فَآوَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت کے ساتھ، مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر دیں۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 26 میں سورہ انفال، مسلمانوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو شروع میں تم لوگ بہت تھوڑے تھے، مشرکین تم پہ طرح طرح کے مصائب اور مظالم ڈھاتے تھے، اور تمہیں نہ تو کوئی مذہبی آزادی حاصل تھی، نہ شخصی، اور معاشی حالت بھی تمہاری بہت کمزور تھی مکہ میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں ہجرت کا موقع دیا، مدینہ میں تمہیں انصار دیے، ان انصار کی نصرت سے اور اللہ کی مدد سے، اور پھر بدر بپا ہوا، اور اب تو تمہاری اللہ تعالیٰ نے شان جو ہے اونچی کر دی ہے۔ یا ایھا الذین، اس لیے اللہ کے رزق کو کھاؤ، اور بہترین ٹھکانہ مدینہ تمہیں دیا ہے، شکر ادا کرو۔
یا ایھا الذین آمنو، رسول اللہ کی معیت یہ بڑی بات ہے، رسول اللہ کا شہر بڑی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، فرمایا اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت اور آپس کی خیانت سے روکا گیا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ اس سلسلہ میں ایک خاص واقعہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مال و دولت اور اہل خانہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دے کر مشرکین کے ساتھ ساز باز کر لی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت لبابہ سے مشورہ کرنے کی درخواست کی، تو حضرت لبابہ نے نبی علیہ السلام نے حضرت لبابہ کو ان کے پاس بھیجا، حضرت ابو لبابہ بنت عبد المنذر۔ تو انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام ہمارے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے ایسے گردن پہ ہاتھ پھیر کے اشارہ کیا کہ تمہیں تلوار سے کاٹ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی امانت تھی، یہ نبی علیہ السلام کا راز تھا جو انہوں نے اشارے سے بتلا دیا، نہیں بتلانا چاہیے تھا۔ خیر بہرحال فوراً پھر انہیں احساس ہوا کہ اوہ میں نے تو یہ غلط کام کی، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، تو وہ ستون ابو لبابہ کے نام سے مشہور ہے۔ قسم کھائی جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں یہی بندھا رہوں۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، اس طرح 7-8 دن بیچارے رہے وہ۔ بالآخر توبہ قبول ہوئی، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی رسی کھولی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے بندو، مسلمانوں کے راز بھی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی امانت ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے راز بھی، تو ان رازوں کو فاش کرنا بھی خیانت ہے۔ تو خیانت یعنی مال میں بھی ہے اور اس طرح بھی ہے۔ اور پھر جب اللہ اور اس کے رسول کے کسی راز کو فاش کیا جائے تو اس میں اور کوئی اللہ کی ناراضگی کا پہلو آتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ، یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کہ ان کے اہل و عیال اور اموال اس محلے میں رہتے تھے تاکہ وہ بچ جائیں، راز دے دیا تاکہ اس کے بدلے میں وہ بچ جائیں۔ تو فرمایا یہ تمہارے اہل و عیال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ پوری دنیا ہی آزمائش ہے انسان کے لیے، جتنا دورانیہ ہے کہ آیا صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے نہیں کرتا، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے نہیں رہتا، دین پہ چلتا ہے نہیں چلتا، لوگوں کو خوش کرتا ہے یا اللہ خوش کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال و اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اگر تم امانت کی پاسداری کرو اور اللہ کے مقابلے میں اہل و عیال کی بھی نہ مانو تو اللہ کے ہاں بڑا اجر پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرمایا کہ اگر اے اہل ایمان اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور معاف بھی کر دے گا تمہیں، مٹا دے گا تمہارے گناہوں کو اور معاف کر دے گا تمہیں۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جس وقت تدبیر کر رہے تھے آپ کے متعلق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مکہ میں، یہ کہ آپ کو قید کر دیں
یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو شہر سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، وہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلوں کے قصے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر تیری طرف سے یہی دین برحق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو آپ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیں، نعوذ باللہ، اب ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور ہمارے اوپر دردناک عذاب لے آئیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں بالخصوص یہ پیچھے جو آیت مبارکہ ہے یہ 30 نمبر، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مکہ میں جمع ہو کر فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نے کہا جی قید کر دو، کچھ نے کہا جلا وطن کر دو، کچھ نے کہا شہید۔ تو تیسری رائے پر اتفاق ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص اس میں شریک ہو۔ اگر بنو ہاشم قصاص کا مطالبہ کریں گے تو ہم کہیں گے بس دیت لے لیں، اتنوں کو کیا قتل کرنا، تو سب مل جل کر آسانی سے دیت بھی دے دیں گے۔ تو یہ مشرکین کی تدبیر تھی، لیکن اللہ کی بھی تدبیر تھی، اور اللہ کی تدبیر اور اللہ کا امر ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ تو مشرکین کی تدبیر ناکام ہو گئی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکے۔ آپ بحفاظت بعزت ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق صدق و وفا اخلاص و للہیت کا پیکر ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو آیت نمبر 31 یہ نضر ابن حارث کے متعلق ہوئی، یہ بڑا مشرک بدماش تھا۔ تو یہ جہان دیدہ آدمی تھا، شاہوں کے دربار میں آنا جانا اور گزشتہ یعنی لوگوں کے، بادشاہوں کے، پہلوانوں کے، اس طرح جنگوں کے قصے اس کو بڑے یاد تھے۔ وہاں سنتا تھا، یہ وہاں سے ناول لاتا تھا، تو یہ سمجھتا تھا کہ قرآن بھی قصے کہانی کی کتاب ہے، کیونکہ اس میں مختلف قوموں کی تباہی کے حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر قرآنی آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، قد سمعنا، تو اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس سے ملتا جلتا کلام لا سکتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ تھا، اس کا ایک آیت بھی نہیں لا سکے، ایک سورت چھوٹی سی بھی نہیں لا سکے۔ اور یہ مشرکین مکہ آیت نمبر 32 میں وہ کہتے دیکھو جی ہم تو نہیں مانتے، تو جب نہیں مانتے ہیں تو آپ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر لے آئیں جیسے اور قوموں پر آئے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے آیت نمبر 33 میں، فرمایا یہ گزشتہ اقوام کا اصول تھا کہ یک بارگی ان کو نبی کی نافرمانی پر مہلت کے ختم ہونے پر نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، عذاب سے دوچار کر دیا جاتا تھا۔ لیکن امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضابطہ ہے۔ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے وجود مسعود کی یہ برکت ہے، اور آپ کے ختم نبوت کی یہ برکت ہے کہ جب تک آپ کی قیامت تک کے لیے ظاہر ہے آپ کی نبوت کے دوران تو اجتماعی عذاب جو ہے آپ کے ہوتے ہوئے نہیں آئے گا۔ فرمائش کے لیے مختلف حادثات وہ بہرحال اللہ کی طرف سے آتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں سبق حاصل ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ کی بابرکت موجودگی جو ہے نزول عذاب سے اللہ نے قانون کے طور پر مانے کر دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ معاف کرتے رہیں گے، معافی مانگنا چھوڑیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ کیونکہ ابھی تو عربوں میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ آیات آ رہی تھی، تو اس وقت بہت سے لوگ اسلام
ला रहे थे, अपने किए पे पछता रहे थे। वमा लहुम अल्ला युअद्दिबहुमुल्लाहु, फरमाया क्या हुआ उन्हें ये कि ना दे अल्लाह उनको अजाब, यानी क्यों नहीं देगा अल्लाह अजाब, अजाब देगा उनको लेकिन उसकी नौयत मुख्तलिफ होगी। हालांकि वो रोकते हैं मस्जिद हराम से, वमा कान औलिया, जबकि वो इसके मुतवल्ली नहीं है, जबकि वो अपने आप को वो मुतवल्ली कहते थे, लेकिन अल्लाह के बंदों को मस्जिद हराम से रोकते थे और दलील ये देते थे हम बैतुल्लाह के मुजावर या मुतवल्ली। अल्लाह फरमाते हैं ये किसी भी तरह से मुतवल्ली नहीं है कि ये लोग वो मस्जिद आने से रोकते हैं। मस्जिद हराम के मुतवल्ली मुत्तकी लोग, इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तकून, उसके मुतवल्ली तो सिर्फ मुत्तकी लोग, वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन उनमें अक्सर नहीं जानते। वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअन व तस्दिया, और फरमाया कि नहीं है उनकी नमाज बैतुल्लाह के पास मगर सीटियां बजाना और तालियां पीटना। फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, बस तुम अजाब का मजा चखो इस वजह से कि तुम कुफ्र करते थे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िकूना अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें। फसयुनफ़िकूनहा, पस अन करीब वो उसे खर्च करेंगे। सुम्मा तकून अलैहिम हसरतन, बाद में उनके लिए यही हसरत का सबब बन जाएगा। सुम्मा युगलबून, फिर वो मगलूब भी हो जाएंगे। वल्लदीन कफरू इला जहन्नम युहशरून, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो जहन्नम की तरफ हाँक दिए जाएंगे। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं ये इसलिए है कि अल्लाह नापाक को पाक से जुदा कर दे। वयजअलल खबीस बाज़हु अला बादिन, और नापाक के एक हिस्से को दूसरे पर रख कर फयरकुमहु जमिया, उसका एक ढेर बना दे। अल्लाह अकबर, सबका। फयजअलहु फी जहन्नम, फिर उसे जहन्नम में डाल दे। उलाइका हुमुल खासिरून, और यही लोग हैं नुकसान उठाने वाले। इस आयत मुबारक में मुसलमानों के गालिब आने और काफिरों के मगलूब होने की वजह बयान की गई कि दरअसल अल्लाह ताला का इरादा यह है कि पाक और नापाक, अच्छे और बुरे, सही और गलत, हक और बातिल के बीच फर्क हो जाए बदर के जरिए, ताकि खरा खोटा दुनिया के सामने नुमाया हो जाए। तो इस इम्तियाज के नतीजे में जितना खोट और गंदगी अलग हो जाए तो उसका एक ढेर बनाकर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाए, जैसे मुशरिकीन मक्का के सरदारों को कत्ल करके फेंक दिए। तो असल नुकसान तो इन्हीं लोगों का हुआ है, यानी मुशरिकीन का हुआ है, जो खुद कह रहे थे नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। जितने भी शरीक थे वहां नबी अलैहिस्सलाम के कत्ल के मशवरे में, वो बदर में कत्ल हो। इसलिए अहले हक के खिलाफ अगर कोई शख्स वो नाहक मशवरे में भी शामिल होता है तो वो भी अपने अंजाम को अल्लाह की नाराजगी की सूरत में एक न एक दिन पहुंचता है। उसे बहरहाल गंदा कहा गया। कुल्लिल्लज़ीना कफरू यंतहू युग़फर लहुम मा क़द सलफ, फरमा दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों से अगर वो बाज आ जाएं तो पहले जो हो चुका है वो सब अल्लाह माफ कर दे। वहीं यऊदू, अगर वो दोबारा वही काम करें, फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन, तो पहले लोगों में एक तरीका रह चुका है, वही कानून बुरुकार आएगा और हर अमल का गोया रद्द अमल आएगा। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन, और आप उनसे लड़ें यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे। वयकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन सारे का सारा अल्लाह का हो जाए। फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह बिमा यामलून बसीर, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह जो वो कर रहे हैं उसको खूब देख रहे हैं। इस आया मुबारक में मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि जो काफिर इस्लाम कबूल करने से इनकार करें
جزیے سے بھی انکار کریں تو پھر تمہارے اور ان کے بیچ تلوار فیصلہ کرے گی۔ تمہیں حکم ہے کہ پھر تلوار اس وقت تک ہاتھ میں نہ رکھو جب تک کہ فتنہ و فساد اپنی بنیادوں سمیت ختم نہ ہو جائے، اور جب تک دین حق کی سر بلندی اور غلبہ تمہیں نصیب نہ ہو جائے۔ کفر کا زور اور اس کی شان و شوکت جب تک ٹوٹ نہ جائے، تو تمہیں بہرحال اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر وہ مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائیں، جنگ بندی کی طرف میل ہو جائیں، تو جنگ کو چھوڑ دو۔ باقی ان کے دلوں کا حال تو اللہ جانتے ہیں، دیکھی جائے گی بعد میں۔ صلح کہتے ہیں تو صلح کر لو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ ہی تمہارا آقا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب آقا ہے، کیا خوب مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کفار جنگ پہ اصرار کرتے ہیں تو تمہیں کیا ٹینشن، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا آقا اور مولا اور تمہارا مددگار تو اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہیں دشمن کے شر سے بچا کر، مدد و نصرت فرما کر غلبہ اور فتح عطا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ یہ بدر کی باتیں تھی۔ اب اسی بدر کی مناسبت سے مال غنیمت سے متعلق یہ احکام دیے جا رہے ہیں یوم فرقان، بدر کی مناسبت سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اور جان لو کہ بے شک تمہیں جو چیز بھی غنیمت میں ملے تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے پیغمبر کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور پیغمبر کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے لیے، جیسے اصحاب صفہ تھے۔ اِن کُنتُم آمنتم بِاللَّهِ، فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو چیز فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر اتاری، یوم التقى الجمعان، جبکہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی لڑیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 41 سورہ انفال، اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بیان کیا گیا۔ اسی سے سورت کا آغاز ہوا تھا۔ تو مجاہدین کو جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس کے کل 5 حصے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، جن میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان پیدل اور سوار مجاہدین کے تناسب سے تقسیم کیے جائیں۔ پیدل کا اور حصہ ہے، سوار کا اور حصہ، اور 5واں حصہ جسے خمس یعنی 5واں حصہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام تو برکت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سبحان ذات ہے، غنی ذات ہے، ستودہ صفات ذات ہے، اور فرمایا کہ بہرحال تو اس خمس کے 5 مصارف ہیں، پھر یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور پھر نبی علیہ السلام اس کو 5 جگہوں میں خرچ کریں گے، یہ بھی اللہ نے بتا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات گرامی پر اسے خرچ کر سکتے ہیں، خمس کو۔ اور نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی رشتہ دار جن کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ نمبر 3، یتیم بچے اور بچیاں، ان پر یہ خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 4، مسکین اور محتاج لوگ، اور مسافر
تو بہرحال اب چونکہ نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی نصرت کی بنا پر حصہ ملتا تھا، تو بہرحال وہ وجہ بھی اب ختم ہو گئی۔ تو باقی 3 مصارف ہیں، یعنی یتیم بچے بچیاں، مساکین، محتاج اور مسافر۔ البتہ نبی علیہ السلام کی اقربا کو زکوٰۃ لینا تو ظاہر حرام ہے، ان کے لیے خمس ہے، تو اب وہ نصرت والی بات تو ہے ہی نہیں۔ جب نہیں ہے تو پھر ان کی ہدیہ سے مدد بہرحال ضرور کی جائے اگر وہ مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس تقسیم کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو مال غنیمت کی تقسیم ایسے ہی کرو جیسے اللہ نے فرمائی۔ اگر تمہیں اللہ کی مدد اور نصرت پہ یقین ہے، جیسا کہ اللہ نے بدر کے موقع پر، جس کو اللہ نے یوم فرقان کہا ہے، اس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہوگی، اللہ نے بدر میں جیسے تمہاری مدد فرمائی تو تمہیں مال غنیمت کی تقسیم ویسے ہی کرنی چاہیے تاکہ ہمیشہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد رہے۔ تو مال غنیمت کسی شخص سے واحد کی ملکیت نہیں ہوتا، اسے پورے لشکر پر شرعی ضابطے کے تحت تقسیم کرنا ہی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ فرماتے ہیں آیت نمبر 42 سورہ انفال، اذا انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، یہ جنگ کی کیفیت اور محاذ کی صفوں کی ترتیب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، جبکہ قافلہ تم سے نیچے تھا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہوتا تو وعدے کے مطابق پہنچنے میں تم ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو سکتے تھے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، لیکن اللہ کو وہ کام کرنا تھا جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، تاکہ جو مرنا چاہتے وہ واضح دلیل دیکھ کر مرے، اور جسے جینا ہے وہ بھی واضح دلیل دیکھ کر جی۔ ان اللہ لسمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قریب کے کنارے سے مراد میدان جنگ کا وہ حصہ ہے جو مدینہ منورہ کے قریب تھا اور وہاں مسلمان تھے، اور دور کے کنارے سے مراد میدان جنگ کا وہ حصہ ہے جو مدینہ منورہ سے دور تھا، وہاں قریش کا لشکر وہ مراد ہے، اور نیچے سے مراد ساحل سمندر کا وہ علاقہ ہے جہاں سے قریش کا تجارتی قافلہ بچ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ان جملوں کے ذریعے موقع کی صحیح صورتحال کی گویا کہ تصویر کھینچی گئی ہے اور میدان جنگ کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو یہ جنگ پہلے سے طے شدہ نہیں تھی، ممکن ہے کہ پہلے طے شدہ ہونے کی صورت میں ایک فریق پہنچ جاتا دوسرا نہ آتا، تو یہ تھا، اور اللہ کو جو منظور تھا کہ حق کو حق باطل کو باطل ثابت کرے اور موافق اور مخالف سب پر گویا کہ حجت پوری کر دے، تاکہ اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کے پاس واضح دلیل ہو جسے رد نہ کیا جا سکے، اگر کوئی شخص کفر اختیار کرنا چاہے تو اس کے سامنے بھی واضح دلیل ہو۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اتفاقیہ جنگ کی نوبت آئے، یہ اسی صورت کے اندر ممکن تھا کہ اتفاقاً جو ہے وہ جنگ کی صورت پیش آ جائے، اور اس میں مسلمانوں کی برتری اور اللہ کے ہاں مقبولیت جو ہے وہ ثابت ہو جائے، اور جنگ کی تیاری کے بغیر چونکہ مسلمان آئے تھے اور قریش کا لشکر جنگی عزائم اور پوری تیاری ساز و سامان کے ساتھ آیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر فتح عطا فرمائی، کافروں کو شکست سے دوچار کیا تاکہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تمہارا دشمن سے آمنا سامنا ہوا
تو ان کی تعداد تمہاری آنکھوں میں تھوڑی کر کے دکھائی، اگرچہ وہ زیادہ تھے لیکن مسلمانوں کو تھوڑا لگتا تھا۔ اس طرح بے جگری سے مسلمان لڑے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور تمہاری تعداد، فرمایا کہ ان کی نگاہوں میں تمہارا دشمن سے جب آمنا سامنا ہوا تو ان کی تعداد تمہاری آنکھوں میں تھوڑی کر کے دکھائی، اور تمہاری تعداد ان کی نگاہوں میں تھوڑی کر دی تاکہ وہ بھی لڑیں اور پھر مارے جائیں۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ وہ کام کر دے جس کا فیصلہ ہو چکا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کا لوٹنا ہے۔ یہ آیت نمبر 43 میں اور 44 میں مشرکین کی تعداد کے حوالے سے ایک قدرت کا ذکر کیا گیا ہے، معجزے کا، کہ ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد قریشیوں کے لشکر سے بہت کم تھی، اللہ، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ مسلمانوں کو اپنی کمی کا احساس ہوتا تو ظاہر ہے وہ جنگ سے بیچارے گھبرا جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں نبی علیہ السلام کو کافروں کی تعداد بہت تھوڑی دکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر صحابہ کرام سے کیا تو انہیں اطمینان نصیب ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی کا خواب تو بہرحال وہی ہے۔ اور دوسری یہ کہ جب میدان جنگ آراستہ ہوا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، تو مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ واقعتاً مشرکوں کی تعداد جو ہے یہ بہت تھوڑی ہے۔ تو اس طرح ان کے دلوں سے مشرکین کا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور ان کی جو زیادہ تعداد کا ایک ہوتا ہے اس کا اثر کم ہمت کی صورت وہ ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو لشکر قریش نے بھی مسلمانوں کی تعداد کو کم محسوس کیا، تو واقعتاً کم تھی مسلمانوں کی تعداد، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کی تعداد ظاہر کم دکھلائی یا کم رکھی اللہ نے، کہ تاکہ وہ مقابلے میں آئیں اور لڑیں اور بھاگ نہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے وہ بہرحال بڑھ چڑھ کر لڑے۔ کچھ ہی دیر میں اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا، تو مشرکوں کو اب جو ہے مسلمانوں کی تعداد زیادہ محسوس ہونے لگی، شروع میں کم، لیکن جب فرشتے آ گئے تو اب انہوں نے کہا ان کی کمک اور آ گئی ہے، تو جس کی بنا پر ان میں بزدلی اور کم ہمتی پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے حق میں فتح کا فیصلہ نافذ ہو کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنگیں کیسی جیتی جاتی ہیں، مسلمان کیسے جنگیں جیت سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے اہل ایمان، جب کسی جماعت سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ جب کوئی ایسی بات ہو تو فرمایا پھر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو جاؤ، توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر حالت میں انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں مت جھگڑو۔ فَتَفْشَلُوا، ایسا نہ ہو کہ تم کمزور ہو جاؤ، آپس میں لڑنے سے کمزوری آتی ہے بہرحال ایک دن۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ پھر جو روب دبدبہ ایک پہلے ہوتا ہے صلح کی صورت میں یا امن کی صورت میں، وہ لڑائی کے بعد نہیں رہتا ہے، عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت مبارکہ میں 36 میں مسلمانوں کو تاکید کی گئی، آپس میں تکرار، لڑائی جھگڑوں سے بچو، یہ اتحاد و اتفاق کو نقصان دیتے، نفرتیں پیدا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور وحدت کو پارا پارا کرتے، ان کے مقصد دین کو اور مقصد دعوت توحید کو نقصان دیتے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا
جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دکھایا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہنے لگا کہ آج تم پر لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا ہے، انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تمہارے اوپر کون غالب آ سکتا ہے؟ مشرکین کو یہ شیطان تسلیاں دے رہا تھا۔ فلما تراءت الفئتان نکث علی عقبیہ، پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ ایڑیوں کے بل پلٹ گئے۔ وقال انی بریء منکم، اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ میں تم سے بری ہوں، میرا کام تھا تمہیں اس جنگ کی جہنم میں دھکیلنا اور تم آ گئے ہو۔ انی، ایسا ہی ہے نا، کھلا دشمن تو یہی ہے، انی کھلے دشمن کا یہی معنی، انی اراکم ما لا ترون، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، کیونکہ اس نے فرشتے دیکھ لیے تھے۔ انی اخاف اللہ، کہنے لگے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں غزوہ بدر کا، اس آیت مبارکہ میں غزوہ بدر کا آیت نمبر 48 سورہ انفال، تو اس آیت مبارکہ میں غزوہ بدر کا ایک خاص پس منظر بیان کیا گیا کہ یہ وہ وقت تھا جب شیطان بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں ابو جہل کے پہلو میں موجود تھا اور اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، لیکن جوں ہی اسے جبرائیل امین اور ان کے ساتھ آنے والے فرشتے نظر آئے تو شیطان دم دبا کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو ابو جہل نے اسے بہت آوازیں دی، بلایا، وہ کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو تم سے بالکل بری ہوں، مجھے تو فرشتے نظر آ رہے ہیں جن کو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے وہ نظر آ رہے ہیں جن کو تم نہیں دیکھ رہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ۔ تو ابو جہل اپنی، ظاہر ہے کہ پھر پوری کمپنی کے ساتھ مارا گیا۔ تو شیطان کی ہمیشہ یہی عادت ہے، جسے وہ ورغلاتا ہے عین درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو ویسے کوئی بھی عمل یا کوئی بھی کام اس کے لیے اللہ معاف فرمائے مزین کر کے دکھلاتا ہے، لیکن جب انسان اس کو کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مزین تو نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو جب عذاب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے، اور پھر انسان اس عذاب کو اکیلا ہی جھیلتا رہتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اذ یقول المنافقون، تو یہ آیت نمبر 48 تک مضامین ہو گئے، انشاءاللہ باقی کل عرض کریں گے۔ رمضان مبارک سے متعلق ایک مسئلہ دیکھ لیں۔